خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور نئے تاریخی پروجیکٹ کے مینیفیسٹو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ایمان کی گونج، اسلامی تاریخ کا احیاء۔ تو یہ کوئی عام سا روایتی تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اسلام کے سنہری دور کے ایک بہت گہرے سفر پر لے جانے کی تیاری ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس پروجیکٹ کی تفصیلات میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے سوچ کیا ہے۔ اب ذرا اس بنیادی فلسفے پر غور کریں۔ ان کا مقصد صرف انٹرنیٹ پر کچھ نئی ویڈیوز ڈال دینا نہیں ہے، بلکہ یہاں دعویٰ بہت بڑا اور واضح ہے کہ یہ پروجیکٹ سیدھا دلوں کو تاریخ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ مطلب تاریخ کو صرف ایک بورنگ سا مضمون سمجھ کر پڑھنے کے بجائے اسے ایک جذباتی اور روحانی تجربے میں بدلنا۔ یہ سوچ واقعی اس مواد کو محض معلومات دینے سے کہیں آگے لے جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے بنیادی مقصد اور اس کے تاریخی مواد کی۔ اس مواد کی پوری عمارت سمجھیں کہ ان 4 اہم ستونوں پر کھڑی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ بڑی جنگیں جنہوں نے واقعی اسلامی تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا، جیسے بدر، احد اور خندق۔ پھر ان لازوال قربانیوں کا ذکر جو آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ہماری بہترین رہنمائی کر سکتی ہیں۔ اور ذرا سوچیں ان گمنام ہیروز کے بارے میں جنہیں شاید ہم تاریخ کی کتابوں میں کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اور آخر میں وہ اسباق جو ہماری زندگیوں میں یکسر انقلاب لا سکتے ہیں۔ یعنی تاریخ یہاں صرف یاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عملی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں ان کے طریقہ کار کی طرف، جو کہ واقعی توجہ طلب ہے۔ دیکھیں، روایتی طور پر ہمیں تاریخ کیسے پڑھائی جاتی ہے؟ بس کچھ خشک سی کہانیاں سنا دی گئیں، لیکن یہاں بالکل ایک نیا دعویٰ سامنے آ رہا ہے، تاریخ کو زندہ کرنے کا دعویٰ۔ یعنی صرف دور سے کھڑے ہو کر دیکھنا یا سننا نہیں، بلکہ دیکھنے والوں کو اس دور کے اندر لے جا کر ان واقعات کو محسوس کروانا ہے۔ یہ طریقہ واقعی ایک عام کہانی کو ایک زبردست تجربے میں بدل سکتا ہے۔ اور یہ سب ہوگا کیسے؟ ان کے مطابق اس کی بنیاد حقیقت پر مبنی تحقیق پر ہے۔ مینیفیسٹو اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ان کا سارا کام 100% غیر جانبدارانہ اور کسی بھی قسم کے تعصب سے پاک ہوگا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم حقائق کی سچائی کو محسوس کریں، اور سچ پوچھے تو کسی بھی تاریخی جائزے کے لیے اس سے زیادہ اہم بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد باری آتی ہے اسلامی تاریخ کے ان دلچسپ رازوں کی جو ہمیشہ سے ذہنوں میں سوال ابھارتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ کی ایک بہت بڑی لیجنڈری شخصیت کو ہی لے لیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کی جنگی حکمت عملیوں کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ آخر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب کیوں دیا گیا؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کے بھی ذہن میں فوراً ایک تجسس پیدا کر دیتا ہے نا؟ اور اسی تجسس کو آگے بڑھاتے ہوئے خلافت راشدہ کا دور دیکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف آج پوری دنیا میں، حتیٰ کہ غیر مسلموں میں بھی کیوں ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر مانا جاتا ہے؟ یہ سوال ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم صرف واقعات کو نہ دیکھیں، بلکہ ان عظیم شخصیات کے کردار کی گہرائی میں جا کر سوچیں۔ اور بات صرف شخصیات تک محدود نہیں ہے۔ اندلس جیسی اتنی شان و شوکت والی اور عظیم سلطنت آخر کیسے زمین بوس ہو گئی؟ یہ سوال ظاہر کرتا ہے کہ اس پروجیکٹ کا کینوس کتنا بڑا ہے۔ یہ صرف ایک دور یا ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ صدیوں پر محیط ایک بہت بڑی جغرافیائی اور تاریخی داستان کو سمیٹنے جا رہا ہے۔ اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ دیکھنے والوں سے اور ان کے خاندانوں سے کیا ٹھوس وعدے کر رہا ہے۔ یہاں 3 بہت ہی واضح باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلا یہ کہ مواد ہر قسم کی فرقہ واریت سے بالکل پاک ہوگا، یعنی خالص سچائی پر مبنی۔ دوسرا، اسے اس انداز میں پیش کیا جائے گا کہ وہ سیدھا ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں اتر جائے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، کہ ہر داستان کے آخر میں ایک ایسا نیا سبق ہوگا جو ایمان کو مضبوط کر دے۔ ظاہر ہے، جو خاندان ایک مستند، جوڑنے والے اور معیاری تاریخی مواد کی تلاش میں ہے، ان کے لیے یہ ایک زبردست پیشکش ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ محض ویڈیوز کا کوئی ڈھیر نہیں ہے، اسے ایک مشن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایسا ذریعہ جو ایمان کو تازہ کرے، جو ہمیں ہماری کھوئی ہوئی پہچان واپس دلائے، اور جو ہماری اس مشترکہ تاریخ کی ایک ایسی گونج بنے جو آج کے معاشرے میں واقعی کوئی مثبت تبدیلی لا سکے۔ اور اسی لیے اس مینیفیسٹو کا اختتام اس انتہائی گہرے اور فکر انگیز جملے پر ہوتا ہے کہ یہ صرف ماضی نہیں، بلکہ ہمارے مستقبل کا آئینہ ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تاریخ تو گزرے کل کی بات ہے، لیکن کیا اس کو سمجھے بغیر ہم اپنے آنے والے کل کی سمت درست کر سکتے ہیں؟ تو کیا ماضی کی یہ گونج واقعی آج کے ہمارے پیچیدہ مسائل کا حل بن پائے گی؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو مزید جاننے اور اس سفر کا حصہ بننے کی خواہش ضرور پیدا کرتا ہے۔